اسی طرح سے ہمارے آڈینس کی طرف سے ایک اور سوال آیا تھا کہ رمضان کے قضا روزے، یعنی بندے کے کسی شخص کے رمضان میں روزے رہ گئے، اب وہ شوال المکرم کے 6 روزوں کے ساتھ روزے رکھنا چاہ رہا ہے، کیا وہ ایک ہی نیت کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ رمضان مبارک میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے یا کسی وجہ سے کسی کا روزہ جو ہے وہ رہ جاتا ہے، یا خواتین ہیں ان کو شرعی مجبوری کی وجہ سے ان کے روزے رہ جاتے ہیں، تو قرآن پاک کے حکم کے مطابق فعیدۃ من ایام اخر، رمضان مبارک کے بعد کے مہینوں میں، بعد کے دنوں میں جی ان کو رکھنا ہوگا اور ان کی قضا کرنا ہوگی۔ اب 2 باتیں ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 2 الگ الگ عبادتیں ہیں، بالکل قضا الگ عبادت ہے جی اور نفل جو ہے وہ الگ عبادت ہے۔ بالکل اب قاعدہ یہ ہے کہ اگر یہ 2 الگ الگ عبادت ہے تو حدیث پاک کے مطابق انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور لکل امرئ ما نوی، آدمی جو نیت کرے گا اسی کا اجر پائے گا۔ بالکل جب الگ الگ عبادت ہے تو ظاہر ہے اگر وہ نفل کی نیت کرے گا جی تو نفل کا ثواب پائے گا، جی قضا کی نیت کرے گا تو قضا کا ثواب پائے گا، نفل کا ثواب نہیں پائے گا۔ ایک بات ہے کہ اگر یہ 2 مستقل عبادتیں ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وَمَتَى نَوَى شَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْوَقَادَةِ وَالْفَرِيضَةِ، کہ 2 چیزوں کو جو مختلف ہیں، یعنی ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے، جی ایک واجب ہے ایک نفل ہے، یہ 2 الگ الگ ہیں، تو ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح بھی نہیں دی جا سکتی۔ صحیح تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ الگ الگ نیت کرے گا یا ایک ساتھ نیت کرے گا؟ تو الگ الگ عبادت ہیں، تو پھر اگر وہ شوال کے روزے کی نیت کرے گا تو نفلی روزے کا ثواب پائے گا، اس کی قضا رہ جائے گی۔ قضا رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ قضا کے روزے کی نیت کرے گا تو اس کے نفلی روزے کا ثواب نہیں ملے گا، اس کو الگ سے پھر روزے الگ سے 6 رکھنا روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایک قول۔ دوسرا قول ہمارا یہ ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ اگر وہ اقوا عبادت کا ارادہ کرے گا، جی ارجح عبادت کا ارادہ کرے گا، تو اور مرجوح عبادت کا اور ادنا عبادت کا بھی ارادہ کرے گا، بالکل تو اس کی جو نیت ہوگی یا جو ادائیگی ہوگی وہ اقوا کی ہوگی۔ صحیح ہے، یعنی اگر وہ شوال المکرم کے اقوا عبادت ہے قضا کی ادائیگی، صحیح ہے، اقوا عبادت ہے واجب کی ادائیگی، اور مرجوح اور ادنا عبادت ہے تطوع اور نفل، جی تو ظاہر ہے اگر وہ نفل کی عبادت کرے گا تب بھی اس کی اقوا عبادت یعنی فرض ہی ادا ہوگا، واجب ہی ادا ہوگا، اور اس کو اس کی نفل ادا نہیں ہوگی۔ نفل کے لیے جو ہے نا اس کو مستقل نیت بھی کرنا پڑے گی اور مستقل جو ہے اس کو ادا بھی کرنا پڑے گا۔ تو 2 رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ یہ 2 الگ الگ عبادتیں ہیں تو تب بھی جس کی نیت کرے گا وہی ہوگی۔ صحیح ہے، فرض قضا کی نیت کرے گا تو فرض قضا ہو جائے گا، صحیح ہے، وہ اس کے سر سے اتر جائے گا، اتر جائے گا، اور باقی رہا نفل کی نیت کرے گا تو نفل تو ہو جائے گا، قضا باقی رہ جائے گا۔ اور اگر راجح اور مرجوح کو دیکھتے ہیں، اقوا اور ادنا کو دیکھتے ہیں، تب بھی علماء فرماتے ہیں نیت اگر وہ مرجوح کی کرتا ہے، نیت اگر وہ ادنا کی کرتا ہے، تب بھی اس کی اقوا عبادت ہوگی۔ اقوا جو ہے اس کی جو حکم ہے وہ پورا ہوگا، کیونکہ اقوا حکم واجب جی کو قضا کی ادائیگی ہے، اقوا حکم واجب کی ادائیگی ہے، تو اس لیے وہ جو ہے بہتر یہی ہے کہ اقوا کو ادا کرے اور عدل کو جو ہے ادا کرے اور افضل کو ادا کرے، نفل کی نیت الگ کرے اور اس کی ادائیگی بعد میں کرے، تاکہ وہ جو ہے
ایک نیت کے ساتھ یہ دونوں نہیں ہو سکتے. یعنی کہ اگر بندے کے قضا روزے رہ گئے، اب وہ نیت نفل کی بھی کرے گا تب بھی اس کی قضا کی طرف ہی شفٹ ہو جائے گی وہ نیت، اقوا جو ہے وہ ہو جائے گی، یعنی وہ قضا والے ہی روزوں والی نیت ہو جائے نیت گی. ہو جائے گی، وہ نیت اس کے وہی ادا ہوں گے، نیت تو وہ نفل ادا نہیں ہوگا. مطلب وہ یہ کہے کہ بھائی میرے تو 6 روزے نفل ہیں شوال کے، اب وہ 6 روزے نفل کے ہی حساب سے نیت کر رہا نیت ہے، جو بھی کرے گا لیکن اس اقوا کے ادا ادا ہوگا، وہی ہوں گے فرض جو روز جو اس کے رمضان میں قضا قضا ہوئے ہوئے تھے. تھے. عورت ٹھیک. بھی اگر نفل کا نیت ارادہ کرے گی تب بھی اس کے قضا ہی ادا ہوں گے. یہ وہ نظریہ ہے جس میں اقوا اور ارجح کا مسئلہ ہے. جی اگر یہ دو الگ الگ عبادتیں ہیں تو تب بھی ہم نے بتا دیا جس کی وہ نیت کرے گا وہی ادا ہوگا، دوسرا ادا نہیں ہوگا.